بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے مشاورت نہ کر لی جائے، اور کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے اجازت نہ لی جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اور اس کی اجازت کس طرح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا خاموش رہنا اجازت ہے، متفق علیہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک عورت شیطان کی صورت میں سامنے آتی ہے اور شیطان کی صورت میں مڑتی ہے۔ جب کوئی عورت تم میں سے کسی کو بھلی لگے اور وہ اس کے دل میں گھر جائے تو وہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آئے اور اس سے جماع کرے، کیونکہ یہ چیز یعنی جماع اس گناہ کے خیال کو دور کر دے گی جو اس کے دل میں ہے۔ رواہ مسلم۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں کہ اتنے میں ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں اس سے پردہ کرو۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا وہ نابینا نہیں؟ وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں نابینا ہو؟ تم اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ رواہ احمد و ترمذی و ابو داود۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے دیکھ لو، کیونکہ وہ زیادہ مناسب ہے کہ تم دونوں کے درمیان محبت ڈال دی جائے۔ رواہ احمد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ و دارمی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے، جتنی احادیث ہم نے پڑھی سنی ان پر اچھی طرح عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔